جب تک کہ تم ہمارے دشمن رگھو کی بدرو اور نتالیہ کے آسیب کا کام ختم نہیں کر لیتی۔ رونی کے چہرے پر تبسم نمودار ہو گیا، کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس کمرے میں بند ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک باہر نکلو، چلو پھرو، لیکن کسی خطرے والی جگہ پر مت جاؤ، خواہ وہ کوئی جنگل ہو، کوئی غار ہو، کوئی پرانی حویلی ہو، کوئی اجاڑ ہو، کوئی ویران ہو، یا کوئی ویران تاریخی قلعہ ہو۔ بمبئی میں بے شمار تفریحی جگہیں ہیں، پارک ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، تم جمشید کے ساتھ وہاں جا کر اپنا دل بہلا سکتے ہو۔ میں نے کہا، میں تمہاری ہدایت پر پورا عمل کروں گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم نے دشمن کی کہاں تک سراغ رسانی کی ہے؟ کیا کچھ پتہ چلا کہ نتالیہ اور رگھو کی بدروہیں ہمارے خلاف کیا سازش کر رہی ہیں؟ روہنی بولی، مجھے کافی حد تک ان کی سازشوں کا پتہ لگ چکا ہے۔ میں 2-1 دن میں تمہارے پاس تمہیں اور زیادہ محتاط رہنے کی ہدایت کرنے کے لیے آنے والی تھی۔ یہ تو مجھے اچانک آنا پڑ گیا تاکہ تمہیں منع کروں کہ آئندہ الویرا کی غاروں کی قسم کی کسی بھی جگہ پر مت جانا۔ نتالیہ اور رگھو ہمارے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ روہنی نے کہا، وقت آنے پر میں تمہیں خبردار کر دوں گی، بلکہ میں خود تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میں ابھی تمہیں صرف یہی کہوں گی کہ وہ مجھے اور خاص طور پر تمہیں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے بڑا خطرناک جال بچھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، سلطانہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی خطرناک سازشوں میں کامیاب ہو جائیں۔ روہنی بولی، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں وقت پر تمہیں آنے والی مصیبت سے دور لے جاؤں گی۔ بس تم میری ہدایت پر عمل کرتے رہنا۔ وہ تو میں کرتا رہوں گا۔ میں نے اس کو تسلی کرتے ہوئے کہا۔ رونی اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، اب تم آرام سے سو جاؤ، میں پھر آؤں۔ میں نے کہا، اب مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی۔ اس نے کہا، تو پھر چلو کسی جگہ پر چل کر تھوڑی سی سیر کرتے ہیں، میری بھی تفریح ہو جائے گی۔ میں نے کہا، کہاں جائیں گے؟ روہنی نے کہا، کہیں کسی باغ میں، سمندر کے کنارے چلے چلتے ہیں۔ بمبئی میں بڑے باغ ہیں، چلو باغ کے بالکیٹر گارڈن چلتے ہیں، وہاں سے سمندر کا منظر رات کے وقت بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ مجھے خود بالکیٹر گارڈن بہت پسند ہے۔ یہ چوپائی کے شروع میں ایک بلند پہاڑی پر واقع تھے اور اوپر سے دور تک سمندر نظر آتا تھا۔ رات کے وقت میرین ڈرائیو کی بتیاں اور فلیٹوں کی روشنیاں سمندر میں پڑتی تھیں تو وہ منظر اور زیادہ دلکش ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا، چلو وہیں چلتے ہیں۔ پھر مجھے جمشید کا خیال آ گیا کہ وہ تو ابھی نیچے گیراج میں ہی ہے۔ میں نے کہا، روہنی، میں نیچے جمشید کو کہہ دیتا ہوں کہ میں سمندر کی سیر کرنے جا رہا ہوں۔ روہنی ہنس پڑی، کہنے لگی، وہ کیا سوچے گا کہ تم رات کے 11 بجے سمندر پر کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں سے کھڑکی کے باہر سے نکل جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے، میں بتی بجھا دیتا ہوں، دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ میں سو گیا ہوں۔ روہنی نے کہا، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑتے ہی روہنی کے ساتھ میں بھی غائب ہو گیا۔ ہم نے کھڑکی میں سے باہر بڑے آرام سے چھلانگ لگا دی اور نیچے گرنے کے بجائے ہوا میں تیرتے ہوئے اوپر کی طرف بلند ہونے لگے۔
ایک خاص بلندی پر پہنچ کر روہنی مجھے ساتھ لے کر بالکیٹر گارڈن کی سمت پرواز کرنے لگی۔ ہم بالکیٹر گارڈن میں آ کر اتر گئے، ایک جگہ جہاں سے نیچے سمندر میں میرین ڈرائیو کی روشنیوں کا جھلملاتا ہوا عکس نظر آ رہا تھا۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے، بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ وہاں اترنے کے بعد ہم دونوں انسانی شکلوں میں واپس آ گئے۔ روہنی کہنے لگی، آج سے 300 برس پہلے جس زمانے میں میں زندہ تھی اور ہماری ریاست جھانسی کے قریب ہوا کرتی تھی، بمبئی کا شہر ایسا نہیں تھا۔ تب یہ ایک ساحلی بستی تھی جہاں سے بصرہ اور ایران سے سمندری جہاز مال لے کر آیا کرتے تھے۔ اس وقت میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ شہر کبھی ایسا بن جائے گا۔ میں نے کہا، مجھے سمندر دیکھ کر اپنے وطن پاکستان کا سمندر اور کراچی کا روشنیوں والا شہر یاد آ گیا۔ روہنی کہنے لگی، پاکستان بھی بڑا خوبصورت ملک ہے، وہاں کے لوگ بڑے بہادر اور غیرت مند لوگ ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور انشاءاللہ اسلام کے ساتھ ہی تا قیامت سلامت رہے گا۔ تم نے ٹھیک کہا، کراچی شہر بھی بڑا خوبصورت ہے، خاص طور پر رات کے وقت تو کلفٹن پر اس کی رونقیں دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ہم اس قسم کی چھوٹی چھوٹی معصوم باتیں کرتے رہے، ایسی باتیں جن کا بدروحوں اور آصبوں کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے میرا ذہن کو بھی کافی سکون مل گیا تھا، لیکن میری توقع کے خلاف روہنی نے اچانک موضوع بدل کر کہنے لگی، اس دفعہ نتالیہ کا آصب اپنی غلام بدروحوں کی مدد سے تمہیں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جو سازش کر رہا ہے وہ اتنی خفیہ رکھی جا رہی ہیں کہ میں کوشش کے باوجود اس کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا، تم تو ایک روح ہو، تم تو ان کے درمیان غائب ہو کر جا سکتی ہو۔ روہنی کہنے لگی، یہی تو میرے لیے سب سے بڑی مشکل ہے کہ میں ایسی روح ہوں جس پر نتالیہ کا آصب قریب دیکھ کر حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، مگر سلطانہ، تم تو کہتی تھی کہ کوئی بدروح اور آصب تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ روہنی کہنے لگی، میں نے تمہیں صحیح کہا تھا کہ کوئی بدروح اور آصب ایک اچھی روح کے قریب نہیں آتے، ڈرتے ہیں، لیکن مجھے ان بدروحوں کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے لیے مجھے ان پر وار کرنے کے لیے ان کے قریب جانا ہوگا۔ جب میں ان کے قریب جا کر ان پر وار کروں گی تو کیا جواب میں وہ مجھ پر کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ پھر اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے پوچھا۔ روہنی نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور بولی، ایک طریقہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لوں۔ اگر یہ انگوٹھی میرے پاس ہوئی تو بدروح مجھ پر قریب سے بھی حملہ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو تم ابھی یہ انگوٹھی پہن لو، اور میں نے شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی انگلی میں سے اتار کر روہنی کو دے دی۔ اس نے فوراً اپنی انگلی میں پہن لی اور کہا، شیروان، تم نے انگوٹھی مجھے دے دی ہے، اب تمہاری دفاعی طاقت آدھی رہ جائے گی۔ میں نے کہا، میرے بازو پر اللہ کے پاک نام کا جو تعویذ بندھا ہوا ہے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ روہنی کہنے لگی، بے شک وہ تمہیں بدروحوں کے ہاتھوں کوئی اور گزند نہیں پہنچنے دے گا، لیکن ایک خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ کون سا خیال؟ میں نے روہنی سے پوچھا۔ وہ بولی، کیوں نہ میں اس
तावीज़ पर एक खुफिया दुआ पढ़कर फूंक मारूं। इस तरह से इस तावीज़ की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। मुझे रोनी की बात ये पसंद नहीं आई। मैंने कहा, नहीं नहीं सुल्ताना, मेरे लिए अल्लाह का नाम ही काफ़ी है, यही मेरी हिफाजत करेगा। और फिर मैं इसे कोई तावीज़ नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मेरे बाजू पर अल्लाह का पाक नाम लिखा हुआ है और वही मेरा हाफिज़ व मददगार है। रोहनी ने कहा, तुम्हारे ईमान की पुख्तगी पर मुझे कभी कभी रश्क आने लगता है। मैं खुद तुम्हारे ख्यालात की हामी हूँ, लेकिन हमारा वास्ता बुरी रूहों और एक ख़तरनाक आसेब से है। हम मजबूर हैं कि हालात के मुताबिक दिफाई हिकमत अमली रद्दो बदल करते रहें। खुदा ना करे तुम किसी लम्हे गाफिल हो जाओ और तुम्हें गाफिल पाकर नतालिया का आसिर तुम पर वार करने में कामयाब हो जाए, फिर तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने रोहनी से सवाल किया। रोहनी ने कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे तावीज़ पर खुफिया दुआ पढ़कर फूंक मार देनी चाहिए। इससे तुम्हें नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वक्त पड़ने पर फ़ायदा ज़रूर होगा। मैंने कहा, अगर तुम समझती हो कि ऐसा ज़रूरी है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। और मैंने अपने दाएं बाजू से तावीज़ उतार कर रोहनी के हाथ में दे दिया। शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी मैं उसे पहले ही दे चुका था, अब तावीज़ भी उसे दे दिया था। मैं निहाता होकर रह गया था, लेकिन मुझे ज़रा सी भी फिक्र नहीं थी। मेरी मुहाफ़िज़ और मेरी खैरख्वाह रोहनी मेरे साथ बैठी हुई थी। मुझे कोई फ़िक्र होनी नहीं चाहिए थी। रोहनी ने तवीज़ मुझसे ले लिया। जैसे ही रोहनी ने तवीज़ अपने हाथ में लिया, तावीज़ बिजली की चमक के साथ गायब हो गया। मैंने हैरान होकर रोहनी से पूछा, सुल्ताना, तवीज़ कहाँ गायब हो गया? मेरे देखते ही देखते रोहनी की शक्ल तब्दील हो गई। वो चीख मार कर खड़ी हो गई और ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि मेरे सामने रोहनी के बजाय नतालिया खड़ी थी। उसने डरावनी आवाज़ में कहा, तावीज़ इसलिए गायब हो गया कि मैं तुम्हारी सुल्ताना नहीं हूँ, बल्कि नतालिया हूँ। मैंने तुम्हें कहा था फिरोज़, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकोगे। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी और तुम्हें उठा कर ले जाऊँगी। तुमने मुझसे बचने के लिए अपने गिर्द बहुत दीवारें खड़ी कर ली थी, लेकिन तुम भूल गए थे कि तुम्हारा मुकाबला किसी बदरूह से नहीं बल्कि एक आसेब से है, और आसेब तुम्हारी रोहनी का रूप बदल कर भी तुम पर हमला कर सकता है। मैंने यही किया और इस वक्त तुम मेरे कब्ज़े में हो। मैं इतना खौफज़दा नहीं था, लेकिन मायूस और अपने आप को शिकस्त हो रहा और बेयारो मददगार महसूस कर रहा था। ये मनहूस आसेब उसका भेस बदल कर मुझ पर हमलावर हुआ था, जिसने मुझे इस आसेब से बचाना था। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। काश मुझे पहले पता चल जाता कि मेरे सामने मेरी साथी और मददगार रोहनी नहीं बैठी, बल्कि नतालिया का मनहूस आसेब बैठा है। मैं हैरान था कि नतालिया ने कैसी अय्यारी के साथ मुझसे पहले शीशनागन के मोहरे वाली अंगूठी ली और फिर मेरे दिफा का सबसे ताकतवर हथियार अल्लाह के पाक नाम वाला तवीज़ भी मुझसे छीन लिया। मुझे तो इस वक्त शक पड़ गया था कि रोहनी की नेक रूह नहीं है, जब मुकद्दस नाम वाला तमीज़ उसके हाथ से गायब हो गया था।